قرآن جو ہے وہ ویدوں سے نکل کر آیا ہے. تو کفر آ رہا تھا. جب اسلام اور کفر کا مقابلہ کیا باپ کو جیل میں ڈالا، قید کیا آگرہ کے قلعے میں، شاہی محل میں، نظر بند جسے کہتے ہیں آج. اور اس کے بعد باپ کو کھانے کے لیے کھانا لے کر خود تشریف لے جا رہے ہیں. جب تک باپ کھانا کھائے اس کے لیے پنکھا جھول رہے ہیں. کیوں؟ کہ وہ بھی اللہ کا حکم تھا کہ اگر ایک آدمی دین کے غلط اس پر آ جائے تو مقابلہ بھی کر سکتا ہوں. اور باپ کی خدمت کا حکم دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اس لیے خدمت بھی کر رہا ہوں. تو بندگی میں اللہ کا بندہ بن جاؤں. قرآن میں خلیفہ کا لفظ جو بولا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، لیکن بندے عبد کا لفظ بہت بڑے بڑے انبیاء ہیں. حضرت عیسیٰ السلام جو حضرات انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سارے نبیوں کی امام ہیں. اور ایسے موقع پر بولا گیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، بھئی ایسے موقع پر بندے کا لفظ جب دنیا کا سب سے اونچا مقام دیا جا رہا تھا جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا، عبد کا لفظ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے اونچا مقام عبدیت کا، اس سے آگے کوئی مقام ہی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے خدا ہونے میں، معبود ہونے میں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحدہ لا شریک ہے بندہ اور عبد ہونے میں، کہ آپ سے بڑھ کر کوئی بندہ خدا کا نہیں ہے. تو عبد کا لفظ بولا گیا. تو اب انسان سمجھے میں بندہ بن جاؤں، میں بشر اور انسان بن جاؤں، میں مسلمان بن جاؤں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے، میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک کی اس آیت میں کہ حق کا غلبہ کیسے ہوگا جب ہماری زندگیوں میں حق آ جائے گا. آج مسلمان کی زندگی میں حق نہیں ہے. مسلمان وہ ساری برائیوں میں مبتلا ہے، گالی گلوچ میں مبتلا ہے، زندگی اس کی خدا کی نافرمانی پر چل رہی ہے. حق کیسے آئے گا؟ آپ کے 6 فٹ کے جسم میں نہیں آ سکتا تو اس محلے میں آ جائے گا، اس شہر میں آ جائے گا، اس ملک میں آ جائے گا. پہلے اپنے 6 فٹ کے جسم پر تو حق آ جائے، اللہ کا حکم نافذ ہو جائے، شریعت کے احکامات آ جائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کو اس کام کے لیے بھیجا کہ جاؤ انسانوں کو صحیح معنی میں انسان بناؤ، اور اس کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا. نبی جس طرح قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کے الفاظ دیتے تھے، معنی بھی دیتے تھے. معنی بھی قرآن نے کہا لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کو آپ بیان کر، آپ مبین ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ، ہم نے کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کو آپ اس کے معنی بیان کریں. آج دنیا میں ایک بہت بڑی مصیبت یہ آئی ہوئی ہے، بہت بڑا فتنہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر آدمی قرآن کو خود سمجھنا چاہتا ہے اپنی عقل سے، کہ میری عقل. کیونکہ عقل سے قرآن نہیں سمجھا جا سکتا. جس کا اتارنے والا وہ بتائے گا اس سے کیا معنی ہے. دیکھیے صحابہ کرام کی تو زبان عربی تھی، لیکن اس کے باوجود قرآن جب اترا تو صحابہ صرف زبان دانی کی وجہ سے نہیں سمجھ سکے. قرآن نے ایک آیت اتری خلق الانسان حلوا، انسان حلوا پیدا. حلوا کیا ہے؟ صحابہ ہکا بکا دیکھ رہے، حلوا کے معنی کیا ہے؟ اب قرآن اترا اذا مسہ خیر و منوع اذا مسہ شر جزوعا، کہ جب کوئی مصیبت آتی تو واویلا مچاتا، شور مچاتا ہے، فریاد، ہاں یہ ہو گیا. اور جب خیر بھلائی پہنچتی ہے تو پھر سارا سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے. اب ایک حلوا کا لفظ ہے، صحابہ کرام صاحب زبان ہے، عربی ان کی زبان ہے، پھر بھی قرآن نے جب بتلایا تو سمجھ میں آیا کیا معنی ہے. اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے تو اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. یہ تفسیر رائے سے نہیں ہے بلکہ حضور نے بتلائی ہے، صحابہ نے سمجھی ہے. رائے سے نہیں، ورنہ رائےوں کا مجمع جمع ہو جائے گا تفسیر کے نام سے. اور پھر انسان کی
اگر اپنی مزاج، اپنی طبیعت، اپنی ساخت اس میں اگر باطل ہے، ناحق ہے، تو انسان قرآن کو اسی چشمے سے دیکھے گا. اسی کالا چشمہ ہے تو کالا نظر آئے گا، نیلا ہے تو نیلا نظر آئے گا، ریڈ ہے تو ریڈ نظر آئے گا. بہت سارے مستشرقین یورپ کے رہنے والے بڑے بڑے اسکالر عربی کے، قرآن ان کی تفسیریں لکھی ہیں انہوں نے، لیکن ان کے دماغ پر جو اثرات تھے کرسچینٹی کے، عیسائیت کے، تو وہ اس میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا. اگر یہودی ذہن سے لکھے گا تو وہ یہودی آنکھ سے دیکھے گا قرآن کو. مغرب کے فکر و فلسفہ سے اگر متاثر ہے آج جو ویسٹ کا جو دنیا میں یہ ہے فکر و فلسفہ، تو آدمی اس کے غلامی کو سامنے رکھ کر قرآن کو سمجھے گا. تو قرآن کو رائے سے نہیں، بلکہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کوئی آیت اتری، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی مجھے نہیں بتایا گیا، ابھی مجھے اللہ نے بتایا نہیں، اللہ بتائے گا تو میں بتاؤں گا. تو قرآن کے معنی بھی اللہ کے بتانے سے ہی معلوم ہوں گے. آج دنیا میں ایک بہت بڑی مصیبت ہے، ہر آدمی قرآن کو لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے معنی بیان کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے پوچھ کر ہی بتا رہے ہیں. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق نہیں قرآن میں اپنی رائے سے نہیں کرنے کا. نبی کو حق نہیں ہے تو آپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے الفاظ بھی دیے اور اس کے معنی بھی بتلائے. اپنی رائے سے کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے دیکھو پڑھتے ہوئے. یہ نہیں کیف متفق، صلو کیف متفق، جیسے جی چاہے ویسی نماز پڑھ لو. کیونکہ صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں ڈکشنری میں، لغت میں، تو پھر آپ دعا مانگ لو، ہوگی نماز. حج کے معنی قصد کرنے کے، نیت کرنے کے، ارادہ کرنے کے ہیں، آپ ارادہ کر لو، ہو گیا حج. خذوا منی مناسککم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حج کے طریقے مجھ سے لے لو، مجھ سے سمجھ لو حج کیا ہے. تو گویا ہر چیز الفاظ بھی لینے پڑیں گے، معنی بھی اپنے معنی نہیں چلیں گے اپنی مرضی کے، جو آج ہو رہا دنیا میں. ہر آدمی قرآن کا مفسر بن کے بیٹھا ہے اور اپنی رائے اور عقل دوڑا رہا اس میں، عقل کے گھوڑے. تو نبی کا ایک کام تھا کہ مبین، اللہ کی مراد کیا ہے، اللہ اس سے چاہتے کیا یہ بتائے. الفاظ اپنی جگہ پر ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا، خوارج سے ایک فرقہ تھا باطل جو عقل کے گھوڑے دوڑاتا تھا، عقل سے قرآن سمجھتا تھا، ان سے بحث کرنے کے لیے بھیجا، مناظرہ کرنے کے لیے بھیجا، بات کو سمجھانے کے لیے بھیجا. تو فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، دیکھو قرآن سے دلیل مت کرنا، استدلال مت کرنا، بلکہ حدیث سے. کیوں کہ قرآن تو ایک اصولی الفاظ ہیں، قاعدہ کلیہ ہے، جو معنی ہے، ایک معنی تم مراد لو گے، ایک معنی وہ لیں گے، لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بھی قرآن. جیسے آج ہمارے بعض علماء اکرام علمی باتوں کو پبلک میں لاتے ہیں. بھائی پبلک میں خالص علمی باتوں کو لاؤ گے تو لوگ کنفیوز ہوں گے کہ یہ مولوی صاحب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ مولوی صاحب بھی. وہ آپس میں رکھیں، علماء آپس میں بحث مناظرہ کریں، مباحثہ کریں، پبلک میں نہ لائیں. تو فرمایا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس حیران رہ گئے. عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہ مجھے تو اللہ کے نبی نے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، یا اللہ اسے کتاب یعنی قرآن پاک کا علم دے اور حکمت دے. میں حامل ہوں علم قرآن کا اور حکمت قرآن کا، اور آپ فرما رہے قرآن سے نہ، قرآن سے دلیل مت لانا. کیوں کہ آدمی کنفیوز ہو جائے گا. ہاں حدیث آئے گی تو معنی کو متعین کر دے گی، حضور کا عمل متعین کرتا ہے. نماز الفاظ ہے، صلاۃ پھر حضور نے پڑھ کے بتا، اب متعین ہو گیا. منکر حدیث جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ اس لیے حدیث سے گھبراتے ہیں کہ من مانی تفسیر کا موقع نہیں ملے گا انہیں. ہاں ایک صاحب ملے، کہنے لگے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں. میں نے کہا کیسے مانتے بھائی، آپ پر وحی اتری ہے، جبرائیل نے آ کر کہا کہ یہ قرآن ہے. کہنے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہی کو تو حدیث کہتے ہیں، حدیث تو حضور کے ارشاد ہی کو کہتے ہیں. تو قرآن کا ماننا یہ ہے کہ ہر بات جو حضور نے فرمائی ہے اس کو مانو. حدیث کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے بغیر آدمی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نبی کا کام الفاظ کی تعلیم دینا بھی ہے. نبی کا کام یہ بھی ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، مراد کیا ہے، اللہ کیا
اللہ کیا مطلوب ہے اسے وہ بھی بتائیں. اور تیسری بات یزکیہم، دلوں کا تزکیہ، دلوں کا میل نکالنا، دلوں کا جلا اور صفائی. یہ بھی اب تک حضرات صحابہ کرام حضور کے پاس آئے کچھ لوگ، عرض کہ اللہ کا نبی ہم تو منافق ہو گئے، ایمان نکل گیا ہمارا. بھائی کیسے نکل گیا؟ کیونکہ دیکھیے ہم جب سوچتے ہیں کہ من خلق الارض، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ. من خلق السما، آسمان کو اللہ. ہر چیز کے بارے میں اللہ، تو ایک قاعدہ کلیہ بن جاتا ہے دماغ میں کہ بھئی ہر چیز جو موجود ہے اس کا کوئی موجد ہے، جو موجود ہے دنیا میں اس کا کوئی بنانے والا ہے، ہر بنی ہوئی چیز کا. تو پھر دماغ میں یہ آتا ہے کہ اللہ بھی تو موجود ہے، تو اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ جب یہ دماغ میں آتا ہے تو پھر تو ایمان نکل گیا ہمارا، اللہ کے بارے میں شک پیدا ہو گیا. بڑے سے بڑے فلاسفر کے پاس جائیے، بڑے سے بڑے مفکر کے پاس جائیے کہ آپ کے اس دل کا اس کے علاج کر دے گا، اس کا الجھا دے گا اور دوسرے فلسفوں میں. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 منٹ میں علاج کر دیا. کیا علاج کیا آپ نے؟ فرمایا کہ جب یہ ایسے وسوسے اور خیال دل میں آتے ہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو تم کو اچھا سمجھتے ہو یا برا سمجھتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت برا سمجھتے ہیں، بہت دل پر تکلیف ہوتی ہے، ہم جلا کر خاک کر دے جائیں اس سے زیادہ برا سمجھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ذاکا صریح الایمان، یہ کھلا ہوا ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے. حدیث میں آتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی اچھا کام کرے اس کو خوشی ہو، ایک آدمی غلط کام کرے اس کو دل اس کا کہے کہ غلط ہے، یہ برا لگے. من سرت حسنتوں کا، اس کی بھلائی سے اس کو خوشی ہو اور برا کام کر کے، تو یہی تو ایمان ہے. اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہ جو بھی ایک صحابہ حضور کی خدمت میں حضور، ایک صحابی سوال کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میں بتا دوں تم کیا پوچھنا چاہتا ہوں یا تم پوچھو گے؟ جی. تو عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ ہی بتا دیجئے. آپ نے فرمایا تم پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ نیکی کیا برائی کیا ہے؟ تو نیکی وہ ہے جو تمہارا دل کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، دل مطمئن ہو جائے، مطمئنت الیہ النفس وطمئنت الیہ القلب. اور برائی کیا ہے؟ محاق فی الصدر ویتردد، دل میں شک اور شبہ پیدا کرے. سب سے بڑا مفتی تو آدمی کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ دل کہتے ہیں یہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، دل کہتے ہیں غلط ہے تو سمجھو گناہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کر دیا ایک لفظ میں کہ تم اچھا سمجھتے ہو. فرمایا نہیں، فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ کھلا ہوا ایمان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات. کہ عربی کے آپ اسکالر ہیں، عربی زبان نہیں بول سکتے. میں اس مشرف کی بات کر رہا ہوں جس مشرف کے بارے میں آج کل آپ بڑے سرگرم ہیں. بہت سارے ایسے جناب سینیٹر یہاں پہ لندن میں جن کے کئی ملینز 100 ملین سے زیادہ تو ان کی پراپرٹی ہے. اگر یہ 2 خوبیاں مسلمانوں کے اندر ہیں تو پھر تیار رہو کہ تمہارے ملک پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی. پاکستان ایک بین الاقوامی سازش کا شکار ہے. کیوں نہ یہ خطہ زمین خود بڑا ہو کے دکھائے، اور میرے خیال میں اس کا وقت آ گیا. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا قرآن پاک کو جب تک نبی نہ بتلائے. انسان کی عقل تو بہت محدود ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آدمی عقل سے، آپ عقل سے سمجھ سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ زندگی 2 بار زندہ ہونا ہے کہ نہیں، عقل سے معلوم کر سکتے ہیں. پھر کس نیکی کا کیا بدلہ ملے گا، کس برائی پر کیا سزا، یہ عقل سے معلوم کر سکتا. بہت سے ضروری سوالات جو آدمی کو معلوم ہونا ضروری ہے اس کے اطمینان کے لیے، وہ عقل نہیں بتا سکتی. عقل عاجز ہے. جہاں عقل کی بارڈر ختم ہوتی ہے اس کے بعد وہی کی ضرورت پڑتی ہے. تو انسان عقل سے معلوم نہیں کر سکتا. آج انسان عقل پر دار و مدار ہے. یعنی مذہب کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ مذاہب میں مختلف مذاہب ہیں. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی سارے مذہب سچے ہیں، حق ہیں. اس میں تھوڑی سی ترمیم کرنا چاہوں گا.
یہ صحیح ہے کہ سارے